رسول تو پیدا ہے الحمدللہ. اب چونکہ جہاں نعت رسول سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے وہی تقریر سے قوم کی اصلاح ہوتی ہے. اور سے سنیے گا، نعت پڑھنا اگر صحابہ کی سنت ہے تو تقریر کرنا خود میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اب اس کو آپ بہت ہلکے میں مت لیجئے گا. ہندوستان کا وہ عظیم خطیب ہماری اس منبر پہ تشریف فرما ہے جو کسی تعارف اور انٹروڈکشن کا محتاج نہیں ہے. مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق صاحب قبلہ، جو صرف اسٹیج کے خطیب نہیں ہیں بلکہ جنہوں نے 22 سال 23 سال بیٹھ کر کے دارالعلوم اسحاقیہ میں درس نظامی پڑھایا ہے. اور یہ مناظر بھی ہیں، یہ خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ شاندار لاجواب مدرس بھی ہے. سبحان اللہ. جب مدرس کی کوئی بات ہوتی ہے تو بڑی زبردست ہوتی ہے، وہ کمزور نہیں ہوتی ہے. تو میں اس لیے حاضر آیا کہ آپ کہیں چلے نہ جائیں کہ اب چونکہ جلسہ تو ہو گیا، میں خود بھی اپنا وقت حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق صاحب قبلہ کے حوالے کر دوں. تھوڑا سا یقیناً اچھی بات ہوگی آپ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں خود اس بات کا خیال کرتا ہوں. آپ کا بھی ہو گیا. ارے تھوڑا سا ذرا کیا ہو گیا؟ جی بولے حضرت، آپ بولیے حضرت، آپ بولیے. چلیے میں دو سوال کے جواب دیتا ہوں. اگر آپ سارے متوجہ ہوں تو میں عرض کر دوں. قاری شریف صاحب نے بہت اچھا پڑھا. مجھ سے پہلے جتنے خطابات ہوئے بڑے شاندار لاجواب ہوئے. اللہ پاک بعد عشاء سے اب تک جتنے اصلاحی گوشے ہمارے خطباء کی جانب سے پیش کیے گئے، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ مولا کریم ان تمام پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اتنے خطباء تشریف فرما ہے، اتنے سناخواں ہیں کہ پوری رات آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اگر ایک ہی کھڑا ہو جائے تو. مگر یہ سب ہمارے سر کے تاج اور دل کی روشنی ہے. ہم نے جس مہمان کو بہت دور سے بلایا ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ ان کا خطاب سننا ہے. اصل میں باہر بیٹھ کر کے چوراہوں پر، ہوٹلوں پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. اگر آپ سارے متوجہ ہوں اور 5-7 منٹ کے لیے میرے علماء میری پشت پناہی فرمائیں تو میں 2 سوال کے جواب دے دوں جو اعتراض باہر ہوتے بیٹھ کر کے. ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 مریدوں کے یہاں دعوت کیسے کھائی. سنیے آپ نے کرامت، غوث پاک کی کرامت سنیے. اچھا، قاری شریف صاحب نے پورا کلام پڑھا تھا، بلکہ 2-3 شعر پڑھے تھے سرکار غریب نواز کی منقبت کے. میرا موڈ بن جائے گا جواب دینے کے لیے، میں 4 بھی صرف سنا دوں آپ کو. توجہ ہے. کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا ہے؟ غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑوں میں حکومت کون کرتا ہے؟ جلسہ کرانا بھی جانتے ہیں، جلسہ سننا بھی جانتے ہیں. اپنی موجودگی کا مجھے ثبوت پیش کریں، اس لیے کہ آپ کے لب ہلیں گے تو فرشتوں کا قلم چلے گا. اسٹیج والوں کو حوصلہ ملے گا اور آپ کو ثواب ملے گا. اللہ پاک جتنا بھی ثواب عطا فرماتا ہے وہ نیت کی اچھائی پر عطا فرماتا ہے. اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بیٹھنے پر بھی ثواب ملے گا، دیکھنے پر بھی ثواب ملے گا. شعر سنیے گا کہ غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا ہے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں حکومت کون کرتا ہے؟ پڑھو تاریخ ولیوں کی پتہ چل جائے گا سب. پڑھو تاریخ ولیوں کی پتہ چل جائے گا سب کو کہ بھارت میں ابھی تک بادشاہت کون کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. پڑھو تاریخ ولیوں کی پتہ چل جائے گا سب کو کہ بھارت میں ابھی تک بادشاہت کون کرتا ہے. حضرات بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صابر پیا نے 12 برس تک نہ کھایا نہ پیا، پھر بھی دنیا کہتی ہے صابر پیا. تو یہ بات عقل میں نہیں آتی. غوث اعظم ایک وقت میں 70 مریدوں کی دعوت کیسے اٹینڈ کر گئے؟ اگر سارے متوجہ ہوں تو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے دوں. کوئی تمہید نہیں، کوئی دیباچہ نہیں، کوئی فاؤنڈیشن نہیں، کوئی بنیاد نہیں، ڈائریکٹ سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں. سنیے غور سے. پہلی چیز تو یاد رکھیے گا، پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے گا کہ کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہے.
کرم صاحب کے بلا یاد رکھو جو چیز جس دن سمجھ میں آ جائے پھر وہ کرامت نہیں بچے گی. کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہو. رہا سوال یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیروں کے پیر ہیں, میں ذرا سبیل بنا رہا ہوں مفتی صاحب کے لیے, تو آپ کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک جملہ اگر گردش کرے آپ کے دل کے ارد گرد تو خاموش مت بیٹھیے گا. کون غوث پاک جو پیروں کے پیر ہیں, میروں کے میر ہیں, روشن ضمیر ہیں, عالم کے دستگیر ہیں, جن کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے, بندگی قوم کی تقدیر ہے, جن کا پیغام عالمگیر ہے, اور جو زبان سے کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت فیضان بلند شاہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. وہ غوث پاک جن کی پوری زندگی از اول تا آخر پیدائش سے لے کر وصال کے وقت تک کرامت ہی کرامت ہے. ولی کی شان تو بہت بڑی ہے. ولی جس مقام پر رہ جائے اس مقام کا عالم کیا ہے. توجہ سے ہمارے سارے کمیٹی والے, سارے ہمارے سنی حضرات تشریف فرما ہے, یہ سب لائق مبارکباد ہے. جزاک اللہ. میں بس دو تین باتوں کا جواب دے کے رخصت ہو رہا ہوں. علماء تشریف فرما ہے, یہ سب ماشاءاللہ قابل ہے. پہلی چیز تو یہ کہ دعوت میں 70 مریدوں کی کیسے پہنچے. واقعہ نہیں بتاؤں گا, واقعہ سب کو رٹا ہوا ہے. کاشی پور کی عوام اتنی زندہ دل ہے کہ مقرر کی زبان اور لب بعد میں کھلتے ہیں, وہ نتیجہ پہلے نکال لیتی ہے. ماشاءاللہ آپ اتنے ذی فہم اور ذی شعور ہیں. سنیے ادھر بھیا, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. 70 مریدوں کی یہاں, اور دعوت بھی کون سی تھی؟ رمضان شریف کی دعوت. چلو رمضان کی نہیں ہوتی تو ہمارے علماء کرام اب چونکہ ربیع الثانی ہے, 11ویں شریف کا مہینہ ہے, تو ایک ایک وقت میں 3 کو فارغ کر دیتے. کرنا بھی چاہیے دلجوئی کے لیے. مگر رمضان شریف میں جب افطار کا وقت ہو تو چونکہ افطار میں وقت کی پابندی ہوتی ہے, اور ایک ہی وقت میں میرے غوث 70 مریدوں کے یہاں, ایک نے دعوت کی, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, 5ویں نے, 70 اکٹھے ہو گئے. کتنے ہو گئے بولیے؟ 70. اللہ کا ولی کسی کا دل توڑنے نہیں آتا بلکہ دلوں کو جوڑنے آتا. جس طرح ہزاروں امتیں روئے زمین پر آئیں مگر کسی امت کو میرے سرکار جیسا نبی نہیں. رسول فضلنا بعضهم على بعض. اشارے کی ضرورت ہے آپ کو. میں قرآن اور حدیث کے جب حوالے پیش کروں تو سمجھ لیجئے کہ بات کہاں سے آ رہی ہے. اللہ فرماتا یہ وہ رسول ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں وہ بھی ہیں جن سے میرے مولا نے کلام فرمایا, اور ان میں وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند فرما دیا. درجوں. اب یہ نبیوں کے لیے کہا, مگر سنیے جس طرح ہزاروں امتیں روئے زمین پر آئیں, جملہ بہت قیمتی ہے, حفاظت کر لیجئے گا, مگر کسی امت کو میرے نبی جیسا پیغمبر نہیں ملا. اب سنیے جملہ, جس طرح کسی امت کو حضور جیسا نبی نہیں ملا, اسی طرح کسی نبی کو غوث پاک جیسا ولی نہیں ملا. کیا بات ہے. بہت سبحان اللہ. ہاں, آصف بن برخیہ جیسے باقبال سلیمان علیہ السلام کو ملے تھے, مگر غوث اعظم ان کو بھی نہیں ملے. ان کو بھی نہیں ملے, اس میں کوئی شک نہیں. 70 مریدوں کی دعوت قبول کر لی. وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں چوراہے پر, سمجھ میں نہیں آتی. ابے تیری سمجھ کی حیثیت کیا ہے کہ غوث اعظم کی کرامت تو تیری سمجھ میں آ جائے؟ ارے بلند شاہ بابا کی کرامت تو سمجھ میں آئے گی نہیں. غوث پاک کی کرامت جن کا وجود ہی کرامت ہے. پیدا ہوئے تو روزہ رکھتے ہوئے پیدا ہوئے. بعض بندے دنیا میں آ کر کے ولی بنتے ہیں, مگر شیخ عبد القادر جیلانی, غوث سمدانی, قطب ربانی, محبوب سبحانی, شہباز لامکانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس شخصیت کا نام ہے جو آ کر کے کوششوں سے ولی نہیں بنا, جس کو اللہ نے ماں کے شکم سے ولی بنا کر کے بھیجا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت خوب. کی دعوت میں کیسے پہنچ گئے؟ اب ذرا سارے متوجہ ہوں تو میں جواب دوں. آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ. اللہ فرماتا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. واقعہ نہیں بتاؤں گا, اشارہ سنیے. سلیمان علیہ السلام کا اسٹیج لگا ہے, سامنے ساری رعایا بیٹھی ہے, ان کے مشیر بیٹھے ہیں, ان کے وزیر بیٹھے ہیں, ان کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. قرآن کی کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیجیے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی بندہ جو بلقیس کا تخت لے کر آ جائے, بلقیس کا تخت لے کر آئے. تو ایک جن اٹھ گیا اور بولا حضرت اجازت دے, میں یہ خدمت انجام دوں گا. کہاں سے لانا؟ علی خان سے نہیں لانا تھا, 3 مہینے کا سفر تھا.
مراد آباد سے نہیں 3 مہینے کا سفر شہر سبا سے لانا تھا. کہا ہے کوئی جو لے آئے؟ کہا حضرت میں یہ خدمت انجام دوں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا 4-5 گھنٹے میں کر دوں گا. آپ کا جلسہ ختم بھی نہیں ہوگا, آپ کی محفل برخاست بھی نہیں ہوگی کہ میں تخت بلقیس کو اس کے آنے سے پہلے, محفل کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی اس میٹنگ میں, اس مجلس میں لا کر کے حاضر کر دوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہا ایک جن نے. اب سنیے ذرا غور سے, دس از امپورٹنٹ پوائنٹ. جہاں جنات کی طاقت جواب دیتی ہے وہاں سے اللہ کے ولی کی طاقت شروع ہوتی ہوتی ہے. اب اس نے کہا میں لاؤں گا کب کہ آپ کی محفل ختم بھی نہیں ہوگی اس سے پہلے. آپ نے فرمایا نہیں, ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کوئی بندہ ہے جو اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے, جو اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے. کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. کہا ٹھیک ہے پھر کون؟ تو ایک وہ شخص اٹھا, قرآن پڑھو. قرآن کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اسم اعظم کا علم رکھتا تھا, وہ اٹھا اور بولا. کیا بولا؟ انا آتی کا بھی قبل ان یعتد الیک طرفک. اے میرے پیغمبر ذرا مجھے حکم تو دیں, یہ خدمت میں انجام دوں گا. سلیمان بولے کتنے وقت میں؟ کہا آپ پلک نہیں مارو گے کہ اس سے پہلے میں بلقیس کا تخت لے آؤں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا فیضان بلند شاہ بابا عالی جناب حضرت علامہ ہاشمی صاحب قبلہ. انا آتی کا. سبحان اللہ. یہاں 30 سیکنڈ روک کے بعد علماء تشریف رکھتے ہیں, مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائے, سارے مفتیان کرام تشریف فرمائے. آپ خود ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے. اگر سارے متوجہ ہوں تو میں آدھا منٹ آپ کا لے لوں غور سے. سنیے علماء, بالخصوص میں آپ کی محبت چاہوں گا. کہا انا آتی کا بھی قبل ان یعتد الیک طرفک. مفتی صاحب کیا کہا؟ انا آتی کا بھی قبل. کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیجئے. حضرت آصف بن برخیہ بولے میں لے آؤں گا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں یہ تو نہیں کہا نا کہ میں منگا لوں گا. بولو بھائی, میں اگر کہوں کہ میرے گھر سے کوئی چیز لے آؤ تو بھیجوں گا تو کسی سے منگاؤں گا, اور میں کہوں کہ میں لاؤں گا, میں لے آؤں گا تو میں جاؤں گا تب لاؤں گا نا. تو آصف بن برخیہ, یہی نوٹیڈ پوائنٹ ہے. پھر سنیے, آصف بن برخیہ بولے میں لے آؤں گا. ذرا ایک بار سب بول دو میرے ساتھ, میرا مون بنے گا. کیا کہا؟ میں لے آؤں گا. پھر بولیے کیا کہا؟ میں لے آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لانے کے لیے پہلے جانا پڑتا ہے. لانے کے لیے پہلے جانا پڑتا ہے, اور جب بندہ جاتا ہے تو محفل سے غائب ہوتا ہے, نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے, اٹھنا بھی پڑتا ہے. مفتی جعفر صاحب یہاں سے حجرے میں جائیں گے تو یہاں سے غائب ہوں گے, تبھی تو کچھ لائیں گے. سمجھے؟ اب دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھ لو, کوئی مفسر یہ ثابت کر دے کہ آصف بن برخیہ ایک لمحے کے لیے بھی دربار سلیمان سے غائب ہوئے. واہ کیا بات ہے. لمحے کے لیے حضرت سلیمان کے دربار سے غائب ہوئے نہیں ہوئے. اب چونکہ قرآن تو کہتا کہ وہ گئے اور لائے, تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ گئے. پھر سنیے غور سے, قرآن تو کہتا کہ وہ گئے. علی بھائی کیا کہتا؟ قرآن تو کہتا وہ گئے, تو اس پر ہمارا ایمان. مگر آنکھیں کہتی ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں غائب ہوئے, ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے قرآن یہی تو سمجھانا چاہتا ہے, نادانوں وہ گئے ضرور ہیں, انہوں نے بلقیس کا محل بھی کھولا, 7 تالے بھی کھولے, اتنا عظیم تخت قرآن کہتا وَلَهَا عَرْشٌ عظیم. کئی سو لوگ مل کے اسے اٹھاتے تھے, 3 مہینے کا سفر بھی کرا, راجدھانی اور شتابدی کا سہارا نہیں لیا, خود گئے, سہارا لیا تو اپنی ولایت کی طاقت کا سہارا لیا. اب قرآن پڑھیے اور قرآن کو سمجھیے. قرآن کہتا ہے ایک ہی وقت میں آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی موجود ہے, شہر سبا میں بھی ہے, دروازے کھول بھی رہے ہیں, تخت نکال بھی رہے ہیں, سفر طے کر بھی رہے ہیں. اب فیصلہ آپ کر دیجئے, سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ایک وقت میں یہاں بھی موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے, راستے میں بھی موجود ہے, سفر بھی کر رہا ہے, تخت بھی لا رہا ہے. جب ان کی امت کا ولی ایک وقت میں کئی مقام پر ہو سکتا ہے, تو مصطفیٰ کی امت کا ولی اسے پاک ایک وقت میں سے
मुरीदों की दावत में क्यों नहीं जाते? वाह वाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत